سب سے بڑی مصیبت دولت اور دیگر اور تمام سب چیزوں سے سب سے بڑی مصیبت اس ہمارے قوم کی، یعنی ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بالخصوص رہنے والے جو بر صغیر ہند و پاک کے اندر لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی مصیبت جہالت اور نادانی۔ یعنی آپ کوئی دین اسلام کی بات کریں، آپ قرآن و سنت کی بات کریں، اللہ کی قسم آپ کے سامنے یہی کہیں گے جی ہم تو باپ داداؤں سے یہی کرتے چلے آئے، سنتے چلے آئے، اور یہ مولوی، یہ پیر، یہ مجاور اپنی جیبیں اس طرح سے انہیں بیوقوف بنا بنا کر کے، تعویذیں، گنڈے پلیتیں کر کر کے انہیں اس طرح سے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اعمال قرآنی ایک کتاب ہے، اعمال قرآنی ایک کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے۔ یہ کتاب یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اور اعمال قرآنی میرے پاس موجود ہے، یہ اس کی سر ورق کی یہ تصویر ہے، یہ فوٹو کاپی ہے، اور قرآن چھپا ہوا، اوپر لکھا ہوا اعمال قرآنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، جسیم بک ڈپو، اردو بازار، جامع مسجد، دلی۔ ان اسباب کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اندھیرے میں بھٹکے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بھولی بھالی امتوں کو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سے لے کے عقیدہ سے لے کے عمل اور اخلاق اور چھوٹی سے چھوٹی باتیں بتلائی ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں ان شیطانوں اور ان بھوتوں سے بچنے کا بھی کوئی راستہ بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس سے بھی علاج کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے جو اسما ہیں، اللہ کے نام جو ہیں 99 اور جو بھی کم و بیش زیادہ کم ہوں، اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ برادران اسلام، معزز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج اللہ کی توفیق سے میں ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی مدد سے اور اس کی توفیق سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس موضوع کا حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنا سنے
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ آج کا کون سا موضوع ہے۔ برادرم احسن مستقیم نے بھی آپ کو مخمصے میں ڈال دیا، شبہے میں ڈال دیا کہ آج ایک سماج اور سوسائٹی کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ کچھ دن سے صوفیہ کے تعلق سے جو گفتگو ہو رہی تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو میں نے سوچا کہ کون سا ٹاپک لیں، لیکن ایک تو بہت سارے لوگوں کے اپنی فرمائشیں کہ جناب یہ موضوع مناسب رہے گا، اور کچھ احباب بذریعے خطوط، بذریعے کیسٹس بھی اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز سماج اور سوسائٹی میں بالکل کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف اس چیز سے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی جائے اور لوگوں کے سامنے وہ چیز رکھی جائے۔ چنانچہ آپ حضرات بھی اس حقیقت سے واقف ہوں گے، اور وہ چیز ہے دعا، تعویذ، گنڈے، پلیتے اور یہ تمام سب چیزیں۔ اور پھر آدمی جب اس دلدل میں پھنستا ہے تو پھر اللہ کی قسم پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اس آدمی کے گھر میں اگر ایک جنات ہوتے ہیں تو پیروں، فقیروں، سجادہ نشینوں، قبروں، مجاوروں کے چکروں میں پھنس کے اور پلیتوں کے چکر میں پھنس کے سینکڑوں جن اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اس چکر سے کبھی نہیں بچتا ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے احباب ملوث بھی ہیں، ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو، غرض کی اکثر جگہوں پہ یہ لوگ موجود ہیں، اور ان کی دکانداریاں۔ ہمارے پاس ایک صاحب نے کیسٹ بھر کے بھیجا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، کہاں سے مجمع سے کیسٹ بھر کے بھیجا ہے کہ جناب ہمارے ہاں میرٹھ شہر میں تو باقاعدہ لائن لگتی ہے، کارڈ بٹتے ہیں، آپ ڈیٹ لینے کے جائے اور تعویذ لینے کے لیے جائیں تو جناب علی آپ کو صبح جائیں تو شام کا کارڈ ملتا ہے کہ آپ شام کو ملاقات کریں۔ غرض کی اگر چھینک بھی آتی ہے کسی کو تو وہ بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے یا کسی میڈیسن سے دوا لینے کے، وہ کسی گنڈے تعویذ پلیتے والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھینک آ رہی ہے، مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ کسی کو بخار آیا تو اس کی دوا لینے کے بجائے وہ کیا کہتے ہیں پلیتے جل، کسی کو غرض کی مختلف یعنی انداز اور طریقے سے یہ امت اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، جیسا کہ برادرم نے بتلایا کہ آج ہم ہر طرف سے بہت ساری مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ لا علمی اور جہالت یہ سب سے بڑی مصیبت ہماری بنی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی مصیبت دولت اور دیگر اور تمام سب چیزوں سے سب سے بڑی مصیبت اس ہمارے قوم کی، یعنی ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بالخصوص رہنے والے جو بر صغیر ہند و پاک کے اندر لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی مصیبت جہالت اور نادانی۔ یعنی آپ کوئی دین اسلام کی بات کریں، آپ قرآن و سنت کی بات کریں، اللہ کی قسم آپ کے سامنے یہی کہیں گے جی ہم تو باپ داداؤں سے یہی کرتے چلے آئے، سنتے چلے آئے، اور یہ مولوی، یہ پیر، یہ مجاور اپنی جیبیں اس طرح سے انہیں بیوقوف بنا کر کے تعویذیں، گنڈے، پلیتیں کر کے انہیں اس طرح سے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور حقیقت بھی ہے، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم اس کو برا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو جو ہم نے یہ بتلایا کہ جناب یہ شرک ہے، تعویذ کرنا، پلیتے کرنا، گنڈے کرنا، یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر کبھی بولوں گا، میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے منسلک ہے یہ چیز، چونکہ میں اس کا انشاءاللہ تبارک تعالی جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، یہی جناتوں کی حقیقت اور اس کا علاج کیا ہے، جادوگری کیا چیز ہے، جناتوں کی حقیقت کیا ہے، یہ جن کون لوگ ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اگر کسی، چنانچہ میری یہ گفتگو جو ہوگی یہ مختلف درجات یعنی مختلف نقاط کے اوپر ہوگی۔ پہلی گفتگو میں یہ کروں گا کہ جناب علی، یعنی پہلی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہوگی کہ جناب جناتوں کی حقیقت کیا ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ والوں کو تو کبھی جنات نہیں پکڑتا، شیطان انہیں تو کبھی نہیں پکڑتا، جتنا ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کو جنات اور چڑیل اور بھوت اور شیطان تنگ کرتے ہیں، کسی امریکن کو تو ہم نے سنا بھی نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ موجودہ دور کے دہریے جو ہیں کہتے ہیں جی ان کو تو کبھی جنات نہیں پکڑا، یورپ والوں کو کبھی جنات شیطان نہیں پکڑتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں شیطانوں کو کبھی شیطان نہیں پکڑتے بھئی شیطانوں کو شیطان کیا پکڑیں گے، انہیں کیا تنگ کریں گے، شیطان تو انہیں پکڑتے ہیں جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، وہ تو ان کے دوست ہیں، وہ خود شیطان ہیں، تو انہیں کیا پکڑیں گے شیطان۔ المہم
تو سب سے پہلے میں قرآن اور سنت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیز میں ان کی حقیقت، اور اس کے بعد میں یہ بتلاؤں گا کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ ان کا انسان سے کیا تعلق ہے، کس طرح سے یہ انسانیت سے، انسانوں سے ان کا کس طرح سے تعلق ہے. اسی طرح سے کیا یہ جو شیطان ہیں یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کا کیا تعلق ہے، انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ ٹکر لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. اسی طرح سے دلوں کو خراب کرنے کے لیے، ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے کون کون سے راستے ہیں شیطان کے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ اس سے اس کا تعلق ہے اس لیے میں اس کی تفصیل تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کیونکہ مختصر وقت ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے 2-3 پوائنٹس میں بتاؤں گا، یہ راستے ہیں اور اس طرح کا اشارہ کر دوں گا. اسی طرح سے شیطان سے بچنے کے کیا تدابیر ہیں، کس طرح سے آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اصل میں یہ موضوع بیان کرنے کی ایک وجہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے اخوان اور احباب اور دوستوں کا یہ خاص طور سے ڈیمانڈ ہوا کہ جناب ہمیں اس کا علاج چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو، جیسا کہ میں نے بتایا، اگر ہم منع کریں کہ جناب علی یہ کرنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پلیتے نہیں کرنا چاہیے، جادوگری نہیں، یہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اس کا بدل بتائیں، یعنی اس کا نیم البدل کیا ہے، یعنی اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز جو جائز ہے، حلال ہے، وہ ہمیں بتلائیں. ہم تو سمجھتے ہیں یہی حلال ہے. چنانچہ یہ لمبی لمبی داڑھیاں، یہ لمبے لمبے چگے، یہ مالے، یہ تسبیاں، یہ انگوٹھے، یہ گھروں میں مکے مدینے کی اور بغداد اور اجمیر اور کلیر کی تصویریں، اور یہ جناب علی موٹی موٹی اگربتیاں، اور یہ مورچھل، اور یہ یعنی وہ تمام گندگیاں جس کو کہہ لیں آپ، گندگی کہہ لیں، ان سب چیزوں کو یہ رکھ کر کے لوگوں کو مرعوب کیا جاتا ہے. اور ایسے ایسے موٹے موٹے مستان بیٹھے رہتے ہیں، نظریں چڑھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہتے ہیں یہ جلال آیا ہے بابا کو. ارے وہ گنجیڑی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم، وہ بھنگ پی پی کے ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. اب وہ جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، ہاں یہ کر کے تو آ رہا ہے تیرے گھر میں آج یہ پکا، تو بیچارے کو وہیں پہ سمجھیے ڈھیلا ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پائے کے ولی اللہ ہیں، پہنچیلے بزرگ ہیں کہ نظر کرم اٹھتی ہے تو جناب علی فاسق و فاجر بھی چینج ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو شاید بتایا ہو، واللہ بات تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن موضوع اور وقت کم ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا اور یہ زندہ کہانی ہے. یہ حج کے موقع پر میں احرام پہنے ہوئے، ابھی اسی سال کی بات ہے، طواف افاضہ کر کے میں باہر کھڑے کے اپنے ساتھیوں کا میں انتظار کر رہا تھا. ہمارے ساتھ کچھ 9 مسلم لوگ تھے بیچارے جن کو حج کرانے کے لیے ہم لے گئے تھے. اتنے میں نکل ہی رہا تھا جب تک ایک بڑا ہی خوبصورت، اللہ کی قسم بہت ہی خوبصورت، ہینڈسم، ماشاءاللہ داڑھی اور نوجوان، بالکل نوجوان لڑکا چند 3-4 آدمیوں کو لے کر کے کچھ باتیں کر رہا تھا، اور میں وہیں کھڑا تھا اپنا احرام پہنے. میں نے، اب جانتے ہیں حج کے بعد جب احرام نہ کھولے آدمی تو کن حالتوں میں ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی اڑے ہوئے بال، ایک دم عجیب و غریب. تو میں اتفاق سے ایک بات اس کی میرے کان میں پڑ گئی، اور وہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے یہاں جو بزرگ ہیں وہ بس ان کی نظر اٹھتی ہے اور بے نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، اور جناب علی چور جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، شرابی اپنے جام توڑ دیتا ہے. اس طرح کی 3-4 آدمی اس بات ہو رہی تھی. میں کان لگا کے کھڑا ہو گیا، سننے لگا. میں نے سنوں، وہ خوب تعریفیں وہ بابا کی کر رہا تھا کہ ہم بہت ڈاکو تھے، میں بہت ہی بدکار تھا، زناکار تھا، اور بہت ہی بے حیا تھا، میں شرابیں پیتا تھا، یہ کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا نام مسلمانوں کا تھا، لیکن اس طرح سے چنانچہ میں داڑھی بھی مڈاتا تھا، اور اس طرح سے مطلب وہ بات وہ کر رہا تھا. لیکن بابا کے پاس گیا، ہمارے جو مرشد ہیں انہوں نے نظر کرم کی اور میں سب کچھ سدھر گیا. اور یہ بہت سارے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، اور یعنی خوب میں سنتے میں ایک دم یعنی بھر گیا، یوں سمجھیے پک گیا. جب میں پک گیا تو میں نے اس کو ایسے ہی کندھے پہ، اس کو پیچھے کھڑا تھا نا، میں نے اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھا تو مڑ کے دیکھا میں نے، اور بالکل باب عبدالعزیز کے دروازے کے سامنے بالکل وہیں پہ ایسے ہی میں نے کہا السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ 2-3 دڑمنڈے کھڑے تھے، اس کے ساتھ 2-3 دڑمنڈے تھے، وہی ایک داڑھی والا تھا.
میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا جناب ابھی آپ کی میں باتیں سن رہا تھا اور بڑی اچھی گفتگو تھی, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب وہ مرشد آپ کے اور وہ پیر اتنے بڑے پہنچیلے ہیں, اتنے بڑے بابا ہیں کہ صرف نظر اٹھتی ہے اور دیکھتے ہیں تو کایا پلٹ جاتی ہے, شرابی جام توڑ دیتا ہے, چور جو ہے چوری سے باز آ جاتا ہے, اور فاسق و فاجر لوگ صحیح ہو جاتے ہیں, تم بھائی اور دیگر مصیبتیں اور بلائیں وہ دور کرتے ہیں. میرے بھائی انہیں کشمیر اور ہندوستان کے بارڈر پہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ یہ فوجی جو بیچارے یہ ہندو فوجی جو ہیں ہندوستانی, یہ جو بیچارے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں, یہ اندھے کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کو اندھے کر دو. ارے یار اتنی مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اتنی بلائیں کہ چاروں طرف کشمیر جل رہا ہے. انہی باباؤں کو بھیج دو بارڈروں پہ اور شروع کریں ایک کنارے سے عمل, اور سارے فوجی اندھے ہو جائیں, ساری گولیاں مس ہو جائیں, سارے ٹینک اور سارے ہوائی جہاز اور سب کچھ ختم ہو جائیں. ان کے اندر کیوں نہیں تعویذیں پھیلاتے؟ ان کے اوپر کیوں نہیں نظریں, ان کے اوپر جلالی نظر کہہ دو کر دیں. یا ہمارے یہاں وزیر اعظم نرسمہا راؤ تھا, وہ خبیث خنزیر کی اولاد, وہ اس نے بابری مسجد توڑوا دی کتے نے, تو اس کے اوپر کیوں نہیں بد دعا کر دیتے کہ اس نے بابری مسجد توڑ دی, وہ چڈی اور جنیو پہن کر کے مارکیٹ میں گھومے, اس کو لوگ جوتے ماریں, ایسا کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ میں نے وہی دروازہ, اور چونکہ طبیعت میری ناساز بھی تھی, آواز بھی میری ایک دم اکھڑی ہوئی تھی اور مجھے غصہ لگ رہا تھا, تو وہ کہہ رہا جناب, وہ جو دوسرے 2-3 تھے دڑمنڈے ایک دم کلین شیو, انہوں نے کہا جناب آپ تمیز سے بات کریں. میں نے کہا میں تمیز سے بات کر رہا ہوں بھائی, بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں, ورنہ ہمیں اتنے ادب سے نہیں بات کرنا چاہیے. میں بہت ادب سے حرم میں کھڑ کے میں بات کر رہا ہوں. اس دروازے کے اوپر یہ توحید کا حرم ہے, یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو مٹایا, اور تم اسی دروازے پہ کھڑ کر کے گمراہ کر رہے ہو, اور لوگوں کو اللہ کا در چھڑوا کر کے اور ان کفرستانوں کے لوگوں کو اور کافروں اور مشرکوں کی طرف دعوت دے رہے ہو جو قبروں کے مجاور بنے ہوئے. شیطان ہو تم لوگ. میں بھڑکا ایک دم, اور آواز میری اکھڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جناب آپ اس طرح کی بات ہے. میں نے جب تک 2-3 آدمی اور آ گئے, اور میں دیکھتے ہی اس کی نظر میری اس کے بلے پہ پڑی, تو وہاں یا رسول اللہ المدد اور حجر اس کا گنبد خضرا کا لیبل لگایا ہوا تھا, لوہے کی پیتل کا بنا کر کے یہاں لگایا تھا. میں سمجھ گیا یہ تو کوئی ہری پٹی والا ہے یہ. چنانچہ وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا, کہا آپ اولیاء اللہ کی شان نہیں جانتے ہیں, آپ گستاخی کر رہے ہیں. میں نے کہا گستاخ تم ہو, اولیاء اللہ کون ہیں تمہیں کیا پتا؟ ایسے لوگ اولیاء اللہ ہیں؟ یہ ان لوگوں کو تم نے اولیاء اللہ سمجھا ہو؟ بولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ. میں نے کہا خاموش, مجھے تو سنا رہا ہے, اس لباس میں ہوں, تو یہ سمجھ رہا کوئی للو پنچو ہے کیا؟ احرام پہنا ہو تو اس کا مطلب نہیں للو پنچو سمجھ. اچھا آپ ادھر آئیں, ذرا آپ چلیں. کہہ رہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ تھوڑی دیر, میں ذرا آپ سے کچھ. بولے میں لندن سے آیا ہوں. میں نے کہا تو لندن سے آنے کی مجھے دھمکی نہ دے, تو آسمان سے اترا ہو, تو آسمان سے اتر کے اگر مجھے شرک کی دعوت دے, شرک کی طرف دعوت دے, تو میں تجھے جوتے ماروں. نکل یہاں سے, چلو یہاں سے میرے ساتھ آؤ. تو کہہ رہا نہیں میں جاؤں. تب تک 2-3 جو ہے اس کے ساتھ لگے, بولے نہیں آپ چھوڑیں ان کو. میں نے کہا نہیں بھائی ہم کہیں پولیس کے پاس نہیں لے جائیں گے, آپ میں سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بس 1 سیکنڈ. لیکن وہ لوگ کہنے لگے. میں نے کہا آپ لوگ بھائی ٹھہرو, یہیں پہ مرید جو تھے اس کے. بولے نہیں ہم حضرت کے ساتھ ہی رہیں گے. بولے میں نے 900 غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے اور ہم لندن میں یہ کام کرتے ہیں. میں نے کہا اپنی جیسا بنایا ہوگا, قبر پجاری, قبر پرست, آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکنے والی بات تو کر رہے اور کیا کر رہے ہو؟ ان کو صحیح مسلمان تم نے کہاں بنا لے گیا. اللہ کی قسم وہ تھر تھر کانپ رہا تھا, اور میں اس کو سائیڈ میں لے گیا. وہ دونوں اس کے چمچ جو تھے وہ چمٹے لگے ہوئے تھے. میں نے کہا اللہ سے ڈرو, یہ حرم ہے, یہ توحید کا شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ابراہیم اور اسماعیل اور جو ہے مریم کی بھی تصویروں کو پیروں سے کچلا تھا, اور یہاں سے اس کو پاک کیا تھا اسے, اور تم حرم کے دروازے پہ کھڑ کر کے اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو. ہم جو کہہ رہے ہیں تم ہمارے اوپر غصہ کیوں ہو گئے؟ جاؤ کہہ دو نا جلالی نظر اٹھاتے بھارت بھسم ہو جائے. تمہارے جیسے لوگ اگر دنیا کے اندر رہیں تو پھر تو مسلمانوں کا بیڑا ہی پار ہے بھائی. ضرورت کیا ہے اسلام کی, ضرورت کیا ہے آپ جیسے بابا لوگ زندہ. لیکن یہ جو عالم اسلام پر مسلمان پس رہا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ غرض کی وہ اتنا مبہوت ہوا, بولے میں آپ سے کیا بات کروں, آپ سے بحث کروں. آپ ہمارے گھر پہ آئے تھے تو ہم بتاتے. ہم نے کہا کہاں ہے آپ کا گھر؟ بولے ہم نہیں بتائیں گے. وہ چلا گیا, اس کو دونوں مرید اس کو لے کے چلے گئے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے دھونس جماتے ہیں, اس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہیں. وہ شیطان تھا,
وہ شیطان تھا. آخرکار وہ اس کو بولا کہ میں نے تجھے کہا تھا حرم کے دروازے پہ مت کھڑو, باہر کھڑا ہو. چنانچہ اس کو لے کر کے پھر وہ جماعت منتشر ہو گئی وہاں سے. المہم اس طرح سے لوگ اپنی پیری کا, مجاوری کا, مرشدی کا, تقوی کی, پرہیزگاری کا, اور جناب وہ لباسوں کا, اور اپنی چوٹیوں کا, اپنے اتنے موٹے موٹے مالاؤں اور تسبیحوں کا, انگوٹھیوں کا, آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہمارے یہاں بہت ہیں. اور کچھ سادی وردی کے اندر بھی بیٹھے ہیں. کچھ سادی وردی, سب ایسے نہیں ہوتے, کچھ سادی وردی کے اندر بھی بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, اپنے آپ کو حکیم الامت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور قرآن کو بیچ بیچ کے کھاتے ہیں. آپ کہو گے یہ دیکھو میرے پاس, میں کیوں یہ موضوع بیان کر رہا ہوں, اس کی بھی ایک وجہ. یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں اعمال قرآنی ایک کتاب ہے. اعمال قرآنی ایک کتاب ہے. یہ کتاب جو ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے. یہ کتاب, یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں, اور اعمال قرآنی میرے پاس موجود ہے. یہ اس کی سر ورق کی یہ تصویر ہے, یہ فوٹو کاپی ہے, اور قرآن چھپا ہوا, اوپر لکھا ہوا اعمال قرآنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی, جسیم بک ڈپو, اردو بازار, جامع مسجد, دلی. اس کے اندر صفحہ 134 کے اوپر یہ مجھے ایک صاحب نے جدے میں دیا. انہوں نے یہ دیا ہے مجھے کہ صفحہ 134 حصہ دوم کے اوپر لکھتے ہیں کثرت حیض سے حفاظت. کثرت حیض سمجھتے ہیں؟ حیض جو عورتوں کو منتھلی آتا ہے. یہ میں اس لیے کھول کے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ شکوے کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہیں سخت الفاظ بول دیتے ہیں. چونکہ ہمارا تعلق زیادہ تر, ہم جو گفتگو کرتے ہیں یا ہمارے جو مخاطبین, اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ ذرا بالکل ہی یعنی سیدھے سادے الفاظ میں بیچاروں کو دین بتائیں, کیونکہ یہ بیچارے ایک تو جہالت کی وجہ سے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, انہیں ہارڈ ورڈ ان کو سمجھ میں نہیں آتا. مولویوں کی وہ تقریریں جس میں قاف, حروف حلقے, عین, غین جو ہوتا ہے وہ بیچارے سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس لیے میں یہ عام گفتگو آپ سے کر رہا ہوں, کیوں میرے مخاطبین عام لوگ بھی ہیں, اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, اور ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے جو ہے بزرگ بھی ہیں. اس لیے عام لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے. اس لیے میں بڑے ہی تو کثرت حیض یعنی زیادہ بلڈ منتھلی جس عورت کو آتا ہو, تنگ ہو, اس کا علاج حکیم الامت فرما رہے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ کثرت حیض سے حفاظت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم. ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول پاک ہیں, خدا تو نہیں, آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں, سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے ایسے پھر جاؤ گے؟ یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا. اب کہہ رہے ہیں خاصیت, یعنی اس آیت کریمہ کی خاصیت کیا ہے, یہ آیت کریمہ کی خصوصیت کیا ہے, یعنی اس خاصیت کیا. دیکھیں قرآن کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کو 3 پرچوں کے اوپر لکھے, ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے. اگلا دامن, دامن کس کو کہتے ہیں؟ دامن یہ نیچے کا جو کپڑا ہوتا ہے نا, شلوار, قمیص کا. اب اگر اس نے جمپر پہنے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ گھٹنے کے پاس اس کا دامن ہوگا, اگلا دامن وہی ہوگا. اور اگر اس نے بلاؤز پہنے ہوں گے تو اگلا دامن تو یہی آئے گا. سمجھ رہے؟ اس کے اگلے دامن پہ باندھ دے. اچھا, دوسرا پرچہ دامن میں باندھ دے, اور ایک پچھلے دامن میں باندھ دے. ایک آگے باندھ دے دامن میں, اور ایک پیچھے دامن میں باندھ دے. دیکھیں قرآن کا استعمال دیکھیں حضرت, یہ حکیم الامت کی پڑیا ہے, یہ نسخہ حکیمیہ ہے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیکھیں, برا نہ مانیے گا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, برا ماننے کی ضرورت نہ, میں کسی کے اوپر تان و تشنیع کر رہا ہوں. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہ ہم نے کہا حکیم الامت ہیں یہ, ہر چیز میں ظاہر ہے رہنمائی. نبی تو غیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مانتا ہے حکیم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مانتا ہے رہبر و رہنما؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد و رہبر مانتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے خلاص, ان کی کتاب و سنت وہ بزرگان دین سمجھ کے لکھ کے چلے گئے. اب یہ نئے مجدد, اس زمانے کے مجدد لوگ ہیں جو اس دور میں نبوت اور رسالت کے جو ہے پیکر بن کر کے لوگوں کو حکامت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ لکھتے ہیں ایک آگے باندھ لے, ایک پیچھے باندھ لے دامن میں, اور تیسرا باقی بچا. تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں,
غور کرنے کی بات ہے، آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے یہ بہت بڑے پائے کے ان کی ترجمہ قرآن نہ جانے کتنی کتابیں ہیں اللہ کی پناہ، لکھتے ہیں کہ ایک تو آگے باندھ دے دوسرے پچھلے دامن میں، اور ایک زیر ناف باندھ لے. نعوذ باللہ. کہاں باندھ لے؟ زیر ناف. ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا، سوال نہیں کیا بلکہ کیسٹ بھر کے بھیجا، کہا جناب آپ نے درود و سلام والی کیسٹ میں کتا کہا ہے. اب جاہل لوگ یہ کہتے ہیں جی کتا ہم کو کہہ رہے ہیں میلاد پڑھنے والوں کو، ہے نا، آپ نے اصل میں کس کو کتا کہا؟ اور جاہل لوگ بیچارے کسی اور کو کتا سمجھتے ہیں. میں نے نہیں کہا کتا، انہوں نے خود اپنے آپ کو کتا کہا ہے. میں نے تو صرف سگ کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا نا، سگ، لفظ سگ، اس کے اوپر جو سگانے مدینہ، سگے مدینہ، کتا جو پڑا، جو سگ مانے کتا ہوتا نا، تو اس کتے کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا میں نے وہ پردہ ایسا پھاڑ دیا. میں نے کہا دیکھ یار اس کے پیچھے یہ سگ کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھ، یہ دیکھ. تو اب بلبلا گئے جی ربانی صاحب کتا کہہ رہے. میں نے نہیں کتا کہا بھائی، میں کسی کو کتا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کتا لکھا، وہ خود اپنے آپ کو کتا بن رہے ہیں، تو ہمیں کہنے میں کیا مذائقہ؟ یہ بتاؤ. اگر ہم کہیں یہ مدینے پاک کے کتے یا غوث پاک کے کتے ادھر آ، تو کون سی بری بات ہے بھائی؟ ابھی خود کہہ رہے ہو تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. زیر ناف، زیر مانے نیچے، اور ناف تو سمجھتے ہیں آپ، ناف کے نیچے یعنی جہاں گندگی کے بال ہوتے ہیں، جہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناف کے نیچے کے بال جو ہے صاف کیا کرو ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 40 دن کے اندر اندر. وہی زیر ناف. اب وہ مقام تو نہیں بتا سکتے جہاں سے خون نکلتا ہے، وہ مقام تو زیر ناف تو پورا ہی ہے کہ نہیں؟ چونکہ حکیم کی پڑیا ہے، اس لیے یہ دیکھیں یہ اعمال قرآنی. میرے عزیز، میرے بھائی، یہ ایک چاول ہے ڈیک کا، یہ ڈیک کا ایک چاول ہے. اس طرح کی تو میں سینکڑوں مثالیں لا سکتا ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں. یہ حضرت کس جماعت کے لیڈر ہیں یا رہنما تھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم تو یہی کہیں گے، اور ایسے ان کے شر اور فساد لکھی ہوئی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے سے بچائے. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی پڑیے لوگوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں. اب لوگ بیچارے ہمارے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اس کا علاج تو پتہ نہیں ہے، یہ جن ہے، یہ بھوت ہے، یہ پریت ہے، یہ کیا ہے، یہ مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، آخرکار اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے وہ علاج بتاؤں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے علاج کیا. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ میری گفتگو یہ 3-4 پوائنٹس کے اوپر ہوگی. سب سے پہلے چونکہ یہ جناتوں وغیرہ کا بھی اثر ہوتا ہے یہ تمام سب چیزیں. اب پیٹ میں درد ہو تو آدمی رکھے جھاڑ پھونک کرے، بھائی پیٹ میں درد ہو تو ذرا سا آپ وہاں سے بھی دوائیں بھی لے لیں. اب یہ نہیں کہ اسی کے اوپر آپ کو کینسر کی بیماری ہوگی تو پیر صاحب کی پڑیا کھائیں، پڑیا لکھ کے باندھیں تعویذ. تو اسی طرح سے آپ کہیں سفر کریں تو ہمارے ہاں امام ضامن بھی باندھتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہمارے ہاں جب چلتے ہیں، کوئی بھائی لوگ یہاں بہت سارے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی امام ضامن باندھ لو، اس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں. امام ضامن، امام حسین کہتے ہیں امام حسین کی ضمانت میں تم جا رہے ہو، یا امام علی کی ضمانت میں جا رہے ہو، یعنی تم ان کی نگرانی اور نگہداشت میں تم یہ سفر کر رہے ہو. اور پھر جب وہاں پہنچنا تو اس کو کھول کے ان کے نام کی نیاز دلا کے فاتحہ پڑھ، روحوں کو بخش دینا، خلاص. یہ ہوتا ہے امام ضامن. اور لوگوں نے تو اپنے رہے، نرسمہا راؤ اور بی جے پی کے لیڈر کون تھا وہ اٹل بہاری واجپئی، اس کے اوپر بھی امام ضامن باندھتے ہیں. ہمارے یہاں کی نقاب پوش عورتیں بیچاری، ہم نے دکھایا تھا وہ فوٹو کہ امام ضامن باندھ رہی ہیں. تم سلامت رہو 1000 برس، اس طرح مسلمانوں کو جوتے مارتے رہو، یہی بتلا رہی ہیں تم تو. اور پھر یہ ہمارے درگاہوں کے مجاور بیچارے قبروں کے اوپر جب لیڈر جاتے ہیں تو ان کو دستار بندی پیش کی جاتی ہے، تلوار پیش کی جاتی ہے. ائمہ کانفرنس تھی، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دلی کے اندر بچوں کا گھر ہے ایک، دریا گنج میں بچوں کا گھر ہے. میں اس وقت پڑھ رہا تھا اور راجیو گاندھی جنرل سیکرٹری تھا، مر گیا خبیث. تو اب وہ جب گیا وہاں پہ تو باقاعدے ائمہ لوگوں نے اس کے اوپر پگڑی باندھی اور تلوار دیا، اس کو تلوار پیش کیا. مسلمانوں کو کاٹنے میں کام آئیں گی یہ تلواریں، یہ ہتھیار ہے نا. اپنا ہتھیار خود تو استعمال نہیں کرتے، چوڑیاں پہن لی ہیں انہوں نے، اب غیر قوموں کو دے رہے ہیں کہ لو تم سنبھالو، یہ تمہاری
یہ تمہاری چیز ہے, ہم ذلیل ہیں, رسوا ہیں, ایسے رہیں گے, ہم سسکتے رہیں گے, ہم سب کچھ کرتے رہیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ تمام سب چیزیں سونپ دیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے ہمارے ہاں ان سب کفر کی بھی حفاظت ہوتی ہے, اور اکھنڈتا اور بھارت کی ایکتا کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹے نہیں, اکھنڈتا ہو, اس کے اندر ایک تائیت آئے, اور یہ ہو وہ ہو, اور اس طرح سے جو ہے ہوتا ہے. غرض میرے عزیز, میرے دوست, یہ اسباب ہیں. ان اسباب کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اندھیرے میں بھٹکے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بھولی بھالی امتوں کو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹمٹماتی ہوئی روشنی دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سے لے کے, عقیدہ سے لے کے, عمل اور اخلاق اور چھوٹی سے چھوٹی باتیں بتلائی ہیں, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں ان شیطانوں اور ان بھوتوں سے بچنے کا بھی کوئی راستہ بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے اللہ کی قسم بتلائے ہیں, اور بہت ہی مدلل طریقے سے اللہ نے بھی بتلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ شیطانوں سے اس طرح بچ سکتے ہو. شیطان تمہیں چھو بھی نہیں سکتا, شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا, شیطان تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا, ان سے بچ سکتے ہو. اور اگر کبھی بائی چانس دشمن ہے, کبھی کوئی دھکا لگا دیا تو اس کے بچنے کی یہ ترکیب ہے, اللہ کے نبی نے بتلائی ہے. لیکن اصل میں یہ ہے نا کہ تعویذ پہن لینا, پلیتے پہن لینا آسان ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چونکہ وہ عمل کرنا پڑے گا, اس کے اوپر جو ہے عملی ثبوت دینا پڑے گا, لوگوں کو سب کچھ کیا کہتے ہیں محنت کرنا پڑے گی, اس لیے اس سے دور بھاگتے ہیں. اور نہ یہ مجاور اور نہ یہ پیر, نہ یہ شیخ الحدیث اور نہ ہی یہ محدث کرام جو تعویذیں بنڈل کے بنڈل بیچتے ہیں, اس امت کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ کرو تم اپنا عقیدہ درست کرو. نہیں بتاتے. جیبیں بھر رہے ہیں, یہ 100 روپے کی تعویذ ہے, یہ 1000 کی تعویذ ہے, یہ 125 کی تعویذ ہے, یہ 500 کی تعویذ ہے, اس طرح تمہارے گھر میں اتنے جنات, اتنے, یہی سب بتایا جاتا ہے. غرض کہنے کا مطلب ہے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے, اور جہاں تک میری آواز جائے پہنچے ان لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں کھول کر کے رکھوں کہ سب سے پہلے دشمن کی حقیقت سمجھو. شیطان ہی تو دشمن ہے نا, ان الشیطان الانسان عدو مبین. سب سے پہلے دشمن کی حقیقت سمجھو, پھر دشمن کن کن راستوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کو سمجھو. کیا اس نے انبیاء کے اوپر بھی حملے کیے اسے بھی سمجھو. کیا اس کا دلوں کے برباد کرنے کے کون کون سے راستے ہیں اس کو بھی سمجھو. پھر اس دشمن سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ بھی سمجھو. اور جو دشمن کی رنجش اور اس کی بندش میں آ چکا ہے, دشمن کے جھمیلے میں پہنچ چکا ہے اس شیطان کے, اس کا علاج کیسے ہو, وہ کیسے بچ سکتا ہے, یہ تمام سب چیزیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے, اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, بعض ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو علاج ہوگا دشمن کا, جنات کا, یہ سوچتے ہیں کہ یہ علاج صرف وہی کر سکتا ہے جو کسی خبر کا مجاور ہو, یا کسی چلے کے اوپر بیٹھا ہو, تعزیے پہ سجدہ کرتا ہو, یا نظر و نیاد, یہ تمام سب چیزیں جو خرافات کرتے ہیں یہی لوگ کر سکتے ہیں. وہ ان کا یہ سوال ہوتا ہے کیا ہم بھی یہ علاج کر سکتے ہیں؟ بے شک آپ بھی یہ علاج کر سکتے ہیں, ہر مسلمان یہ علاج کر سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ اس کے کچھ صفات ہیں, علاج کرنے والے کے لیے کچھ صفات ہیں, کچھ اس کے گن ہیں, وہ سمجھ لیں, اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. بے شک آپ بھی اس طرح سے علاج کریں, اپنا علاج کریں, اپنے گھر والوں کا علاج کریں. وہ شروط ہیں, ان شروط کے اوپر آپ مکمل طور پہ اتر جائیں, یقیناً آپ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کچھ شبہات اس طرح کے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جناب علی قرآن کریم میں ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں آپ پڑھ کے بتاؤ گے, یا یہ آیت, ایسا تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ جی یہ آیت پڑھو تو یہ ہوگا, یہ آیت کریمہ پڑھو تو یہ ہوگا, تو کیسے آپ کیا کریں گے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جواب یہ ہے کہ جناب ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو شفا قرار دیا ہے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے حدیث کہ اللہ کے نبی نے یہ پڑھا, وہ تو اہلاً و سہلاً سراخوں پہ, جہاں نہ ملے وہاں قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خسارہ کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس میں شفا ہے. اس میں کیا ہے؟ شفا ہے. مومنوں کے لیے شفا ہے اور اس میں رحمت ہے, اور ظالموں کے لیے اس میں کیا ہے؟ خسارہ اور نقصان ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ شفا جو ہے جہاں پر آدمی کی روحانیت کو یہ قرآن شفا دیتا ہے, شرک اور خرافات کی گندگیاں اور پلید ان دلوں سے نکالتا ہے یہ قرآن, اور اسے صحیح فکر اور اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت یہ قرآن دیتا ہے. وہیں جسمانی طور پر جو آفات, جو بلیات, جو آحات, جو پریشانیوں میں یہ اللہ کے بندے ملوث ہوں گے ان کے لیے بھی اس میں شفا ہے, معنوی طور پر بھی اور یعنی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر, دونوں طور پر یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو علاج کر رہی تھی, جو علاج معالجہ کرتی تھی, تو یعنی وہ جھاڑ پھونک کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عالجی ہے بکتاب اللہ, اے بندی خدا, اے بادی خدا, اللہ کے قرآن سے علاج کرو. کس سے علاج کرو؟ اللہ کے کتاب یعنی قرآن کریم سے علاج کرو. تو اس آیت کریمہ سے, اس حدیث سے صاف واضح ہو گیا کہ پورے قرآن سے بھی ہم علاج کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح سے بخاری شریف کی وہ روایت جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچھو کے ڈنگ جس کو لگے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے علاج کیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ اس سے جھاڑ پھونک کیا جاتا؟ تو انہیں بتا, اللہ کے نبی دل میں آیا, میں نے پڑھ کے پھونک دیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اس میں بھی واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ صحابی نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ سوچو کہ اللہ کے نبی نے کون کون سی آیتیں پڑھی ہیں, بلکہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ قرآن سے علاج ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا, خلاص اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی. اسی طرح سے جس طرح سے قرآن سے علاج کرنا جائز ہے, اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس سے بھی علاج کرنا جائز ہے. اسی طرح سے اللہ کے جو اسما ہیں, اللہ کے نام جو ہیں 99 اور جو بھی کم و بیش زیادہ کم ہوں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا, اے اللہ کے رسول, انا کنا نرقى فی الجاہلیہ, اے اللہ کے نبی ہم جاہلیت کے زمانے میں, کفر کے زمانے میں جو ہے ہم جھاڑ پھونک کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعرضوا علیہ رقاکم لا باس بالرقیہ, اے لوگو اپنے جھاڑ پھونک کی جو دعائیں تھیں اس کو ہمارے اوپر پیش کرو, یعنی بتاؤ کیسے کیسے پڑھتے تھے. لا باس بالرقیہ ما لم تکن شرکن, اگر اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, اس سے دعائیں کر سکتے ہیں. تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک تک جائز ہے. جھاڑ پھونک قرآن کریم سے, اللہ کے نام سے, اس کے صفات سے, اسی طرح سے ان دعاؤں کے ذریعے سے جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اور عربی میں ہوں, اس سے جائز ہے دعا کرنا. تو یہ شریعت کا معیار ہے, یہ شریعت کا ترازو ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص کوئی علاج کرتا ہے تو یہ سراسر شرک اور سراسر یہ بدعات اور خرافات کے اندر یہ چیز آئے گی. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے, آئیے اس سے پہلے کہ میں کیا کہتے ہیں اس علاج میں داخل ہوں, یہ بات آپ کو یعنی علاج نہیں بلکہ اس کی حقیقت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا یہ بھی ضروری ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں بہت سارے جن جو انسانوں کو پکڑتے ہیں تو جب ان کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں یعنی انہیں پکڑتے ہیں تو وہ جن انہیں حرام کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں. وہ شیطان کیا کرتے ہیں کہ حرام کام کرو. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ یعنی گالیاں بکتا ہے اور بے حرمتی کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, حرام ہی ہے نا, نماز چھوڑنا حرام ہی ہے. اسی طرح سے وہ جن اسے لوگوں سے کہتا ہے, ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فلانے بابا کی درگاہ پہ چلو تو ہم چلے جائیں گے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہمارے ہاں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پر ایک آئی عورت, اس کو وہاں پہ قبر کے پاس جھومتے ہیں, وہاں جن آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں. تو وہ جب اس کے بال ہم لوگ کیا کرتے تھے, اگربتی اس کے ناک کے پاس رکھتے تھے, ایسے ہی کھڑے رہتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو اگر جن ہوتا تو وہ جھومنا شروع کرتی ہو, اور اس کے بعد میں جناب عالی شروع,
پوری جیسے کہ پمپنگ سیٹ چالو ہو جاتی ہے وہ چالو ہو. اکثر عورتیں ہی آتی تھیں نالائق, ان سے پوچھو تو ان عجیب و غریب وہ بات بتاتی, یہ فلانی جگہ استنجا کر دی, یہ حیض کا کپڑا فلانی جگہ پھینک دی, یہ فلانا کام کر دی, یعنی گندی باتیں, گندی چیزیں. تو ایک جن تھا وہ کہتا تھا میں یہاں نہیں چھوڑوں گا, میں یہاں نہیں چھوڑوں گا, میں غازی بابا کے یہاں جاؤں گا. غازی بابا کے یہاں, غازی بابا جانتے ہیں؟ غازی بابا نہیں جانتے؟ بہرائچ شریف میں غازی میاں ہیں, 17 سال میں مرے تھے وہ, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کو بالے میاں کہا جاتا ہے, یعنی کنوارے ہی مر گیا وہ. ہم وہاں جائیں گے, وہاں دیونی کے وہ رکھے ہوئے ہیں, بندے کان کی بالیاں دیونی کی رکھی ہوئی ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ سونے چاندی کی ہیں, نہیں, او اتنا بڑا پتھر کا سلہ ہے بھیا, ہم نے تو دیکھا ہے. کہتے ہیں یہ سل اسی وقت اٹھے گا, چکی ہے, چکی جیسے چکی نہیں ہوتی پیسنے کی, اس کی دگنی چکی ہے وہ اتنی موٹی. کہتے ہیں یہ غازی بابا کی خدمت کرتی دیونی تھی یہ, یعنی وہاں رہتی تھی اور پھر جو ہے وہ مر گئی, تو وہ کان میں پہنتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ چکی کوئی نہیں اٹھا پاتا ہے, اگر کوئی یا غازی پیر کہہ کے اٹھائے تو وہ اٹھتا ہے. دیکھیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ, یعنی یہ شیطان اس سے شرک کام کروا رہا, اللہ کو پکارنے کے بجائے وہ جو ہے ان پیروں مردوں کو پکارے تو اٹھ جاتی ہوگی بھائی. تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جنات حرام کاموں کا حکم دیتے ہیں. شیطان چل فلانے بابا کے یہاں چل, فلانے چلے پہ کر تعزیہ بنا, یہ کر وہ کر, نیاز دے, اتنے بکرے ذبح کر, ہمارے فلانے بابا کے نام سے اتنے مرغے لا, یہ کر وہ کر, دنیا بھر کے حرام کاموں کا حکم دیتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے نا بھائی اس بات کی کہ ہم آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول کے رکھیں کہ نہیں. اسی طرح سے دشمنان اسلام جو ہیں, چاہے وہ کرسچن ہوں یا غیر قوم کے لوگ ہوں, وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں, جن بھیجتے ہیں, ان سے حرام کام کرواتے ہیں, چنانچہ ان سے پوجے کرواتے ہیں. مندروں میں بھی جاتا, پوجا کرتا, پاٹ کرتا, لوگ سمجھتے ہیں اس کے اوپر جنات ہے, اور اس طرح سے اسے غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہ تو جو ہے ہمارا دین ہمارا مذہب اختیار کر لیا, یعنی کسی بہانے سے مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. اور چونکہ اس موضوع پر ہمارے مولانا حضرات زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں, اور جو بولیں کیسے جب اس میں خود وہ ننگے ہیں تو دوسروں کو ننگا کیسے کہیں گے. زیادہ تر مولوی یہ سب کام کرتے ہیں, یا زیادہ حافظ جی لوگ ہوتے ہیں, ہے نا, یہی کام کرتے ہیں. 10 پارے حفظ کر لیے, پورا قرآن, کوئی دھندا نہیں ملا تو بس دعا تعویذ کے دھندے. آپ دیکھیں بامبے میں, آپ کراچی میں, کہیں بھی دیکھیں آپ, جناب علی خوب دھندے چل رہے ہیں. جناب علی اچھے سے اچھی, وہ فقیر اس کی بیوی وہاں مر رہی ہے, یہاں بامبے میں بیٹھ کے, کراچی میں بیٹھ کے وہ دھندے چالو کیا ہوا, اور خوب کمائیاں اس سے ہو رہی ہیں. تو غرض آئیے سب سے پہلے ہم یہ جناتوں کی یہ حقیقتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ جنات ہیں بھی یا نہیں ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس قرآن کریم اور ایک حدیث آپ سمجھنے کے لیے کافی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناتوں کا وجود موجود ہے, جناتوں کا وجود ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, سورہ احقاف آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول, اور جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت کو جو آپ سے قرآن سن رہے تھے, یعنی جناتوں کی ایک جماعت آپ سے قرآن سن رہی تھی. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنات جو ہے یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے, اور حدیث بھی آ رہی ہے وہ میں بتاؤں گا. اسی طرح سے قرآن کریم میں کئی جگہیں ہیں, سورہ انعام کے اندر موجود ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ جن ہے, اسی طرح سے سورہ جن, جو ان تمام صورتوں کے اندر موجود ہیں جنوں کے قصے, جنوں کے واقعات. تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنوں کا وجود ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, وہ کذاب ہیں. ہمارا اللہ یہ کہتا ہے جن ہیں, جناتوں کو پیدا کیا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں حدیث سے دلیل لیں. حدیث میں صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ذات لیلۃ, ایک رات, ففقدناہ, تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. تو ہم نے آپ کو وادیوں میں, گھاٹیوں میں, پہاڑیوں میں, مکے کی گلی گلی میں ڈھونڈا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے. تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کوئی ضرور تکلیف پہنچی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اغوا کر لیا گیا یا تو آپ کو قتل کر دیا گیا. غرض کی وہ رات ہم نے بہت بری رات گزاری, بڑی بری رات گزاری. صبح جب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہیرا پہاڑی کی طرف سے چلے آ رہے ہیں. اللہ
آپ ہیرا پہاڑی کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بیچارے عاشقان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو دیکھ کر کے جو جیتے تھے، یہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہنے لگے فقلنا یا رسول اللہ فقدناک فطلبناک فلم نجدک فبتنا بشر لیلۃ بات بها قوم، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو گم پایا اور ہم نے آپ کو ڈھونڈا تلاش کیا، لیکن آپ کو ہم نہ پائے، ہم نے یہ رات اس قوم کی طرح گزاری ہے جو سب سے مصیبت اور پریشانی میں رہ کر کے وہ رات وہ قوم گزارتی ہے، بڑی بری رات گزاری ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی داعی الجن، اتانی، اچھا چلو میں ترجمہ بتاتا ہوں، مجھے ایک بات آ جاتی ہے ذہن میں، وہ میں اشارہ کرنا چاہتا تھا، بہرحال ابھی میں بتاتا ہوں۔ فاتانی داعی الجن، تو میرے پاس جناتوں کا ایک گروپ آیا، ایک آدمی آیا، فذهبت معه، تو میں اس کے ساتھ گیا، فقرات علیہم القرآن، تو ہم انہیں قرآن پڑھ کے ہم نے انہیں سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آئے اور ہمیں کو بلا کے لے گئے تو ہم نے انہیں قرآن سنایا۔ یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آج کل ایک بات آئی ہے، میں نقط بیان کر کے نکل جاتا ہوں، میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بتائیں، یہ جو ہمارے جنہیں ہم ولی اللہ صوفیہ سمجھتے ہیں، جنہیں ہم نے بزرگان دین کہا ہوا ہے، اور جن کے بارے میں غوث پاک رکھ لیں آپ، چلیں ہم وہ منڈی پکڑ لیتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو مثال میں لے لیتے ہیں، کیا شیخ عبد القادر جیلانی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے افضل ہیں؟ آپ بتائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے ہمارے اس دور کے جو مشرکین ہیں، قبر پرست، بیچارے بھی کہہ دو، مسکین ہیں، علم نہیں، کیوں اگر علم ہو جائے تو یہ صحیح راستے پہ آ جائیں، ان کے مولوی انہیں علم ہی نہیں دیتے ہیں۔ یہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک پوری کائنات کے اندر ان کا حکم چل رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، وہ 12 برس کی کشتی بھی واپس لا رہے ہیں، چنانچہ فوٹو دکھایا گیا، فوٹو میں پتہ ہے غوث پاک کی تصویر دکھا کر کے کشتی ڈوب رہی ہے، نیچے سے غوث پاک اٹھا کر کے اس کو باہر لا رہے ہیں۔ یہ فوٹو بکتے ہیں جناب، ہندوستان میں، پاکستان میں یہ بک رہے ہیں، اور اسی طرح سے یعنی حکمرانی چل رہی ہے، ہر فلانے کے شیروں پہ حکمرانی ہے، دریاؤں پہ حکمرانی ہے، جانوروں پہ حکمرانی، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، سب کچھ یہ بزرگ حضرت عبداللہ ابن، اور غیب جانتے ہیں، دلوں کی بات جانتے ہیں، آج بھی پکارو یا غوث المدد تو بغداد سے ہندوستان پہنچ جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق جو نبی کا چہرہ دیکھے بغیر چین اور سکون آئے، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ رات ہم نے بڑی بری گزاری، ہم نے تلاش کیا پائے۔ ان بیچاروں کو علم غیب تو نہ ہوا، جو نبی کے صحابہ تھے، جو نبی کے دوست تھے، انہیں تو کسی طرح سے نہ معلوم ہوا کہ ہمارا نبی جس طرح ہمارا رسول بن کے آیا تھا، اسی طرح سے ایک دوسری قوم جنات بھی ہے، ان کا بھی آقا بن کے آیا تھا، ان میں قرآن پڑھنے گیا ہے، انہیں قرآن سنانے گیا ہے، جس طرح سے انہیں ہمارے نبی ہیں اس طرح ان کے بھی نہیں۔ ان بیچاروں کو تو نہ معلوم ہوا، ان بیچاروں کو جو صحابی تھے انہیں تو نہ پتہ چلا، ان رکابیوں کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے، صحابی نہ جانے، رکابی پھٹ سے سمجھ جائیں کہ جناب علی یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ولی اللہ فلانے ہے، نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں، آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جناب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے ایسے واقعات ہیں جو ان کے ان عقیدوں کو باطل کرتے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم۔ اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت کھلی ہوئی بات ہے کہ نہیں، چلیں آگے بڑھتے ہیں، چھوڑیں آپ، یہ ایک نقطہ تھا جو میں بتانا چاہتا تھا۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کو نہیں پایا، تلاش کیا، صبح اللہ کے نبی آئے تو پہنچ گئے، اللہ کے نبی ایسا ہوا، انہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے، علم غیب تو انہیں بدرجہ اولا ہونا چاہیے، ہیں کیوں نبی کے زمانے میں رہ رہے ہیں، جبریل آ رہے ہیں، وہی اترتی تھی، سب کچھ دیکھتے تھے نبی، سب کچھ، وہ خیر القرون سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ تھے، لیکن انہیں علم غیب نہ ہوا۔ یہ پدی کے شوربے، اب آپ بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، معاف کیجئے گا ذرا